نبی ہوتا اگر کوئی تو بعد اپنے عمر ہوتا، نبی ہوتا اگر کوئی تو بعد اپنے عمر ہوتا، یہ خود آقا نے فرمایا عمر آیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ، آپ ان سب کی عزت و اکرام فرماتے ہیں؟ میں جو کوشش کر رہا ہوں یہ جو فیس بک پہ ہو رہا ہے، ہاں کلیئر کریں۔ سب سے بڑی کوشش میری کیا ہے کہ سرکار دو عالم کے کردار کو محفوظ کر دیں آپ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کوئی بھی آپ دیکھیں نا ختم نبوت پہ کتنا ہی سارا بحث چل رہا ہے۔ اس دن آپ نے اسمبلی کا مسئلہ جو تھا اس کو آپ نے کہا کہ کیسے یہ ہو گیا، اور تو ہمارے سامنے جو بڑے مسئلے ہیں ان کو ہم حل کر لیں، یہ سارے مسئلے فیس بک وغیرہ کے حل ہو جائیں گے کہ ہم متفق ہو جائیں اس بات پر کہ ایک لفظ بھی ہم سرکار دو عالم کے خلاف نہیں سن سکتے، اور نہ سنیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سرکار کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، نہ سرکار کے خلاف نہ سرکار کے آس ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو پورا خاندان ہے، ایک منٹ، وہ تو پورا سوال ہے، تمام 25,000 صحابہ، یہ تو بولی بات ہو گئی ہے جو ہیں ہمارے لیے سرکار۔ صحابہ کا مطلب کیا ہے؟ 25,000 سرکار صحابہ ہیں، اور ان کے تمام جان دینے والے، 1.25 لاکھ صحابہ، جان نثار 1.25 لاکھ صحابہ۔ یا مجھے موقع دے دے، ٹائم نکل جائے گا۔ فضل سبحان صاحب، یہ والا جملہ تو آپ کہیں نا کہ ہاں آپ توہین حرام سمجھتے ہیں تمام اصحاب۔ ابھی آ رہا ہوں، ابھی پروگرام بھائی آپ ایک جملہ تو بولیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ تاثر صحیح جا رہا ہے مطلب؟ علامہ صاحب کی غلط ہو رہا ہے فیس بک پر۔ نہیں آپ تو حرام سمجھتے ہیں نا، آپ حرام سمجھتے ہیں۔ میں یہ سب بند کراؤں گا، درخواست دی ہوئی ہے۔ ارے آپ اپنا تو بتائیے، درخواست تو بعد میں دیں۔ آپ حرام سمجھتے ہیں ابوبکر صدیق کی توہین کو؟ یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اخلاق سے گری کوئی بات نہ ہونی چاہیے۔ ابوبکر صدیق کی توہین کیا ہے؟ صحابہ، ارے آپ حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کیا ہے وہ بتائیے۔ میں نے تو کوئی نہیں کی۔ نہیں آپ بتائیے حرام ہے کہ نہیں؟ بھائی سب حرام ہے، حرام ہے نا، یہی تو بول رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ کی توہین حرام ہے، اور یہی بات، ہاں یہی بول رہا ہوں، قابل احترام ہے، ہاں قابل احترام ہے، یہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہو گئی بات، بھی علامہ صاحب نے یہ بات کی، جزاک اللہ علامہ صاحب۔ بیویاں قابل احترام ہیں، بالکل صحیح ہے، خوبصورت بات، اور سارے اصحاب قابل احترام ہیں، سارے ازواج قابل احترام ہیں، اہل بیت بھی قابل احترام ہیں۔ یہی وہ بات تھی علامہ صاحب۔ دوری یہ کہ اگر ان کا ذکر ہوگا ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، اٹھ کے چلے جانا سب سے بڑا تبرہ ہے۔ پاکستان کو میں نے دکھایا بول ٹی وی پہ کہ جہاں یہ نام لیے جائیں گے میں تبرہ کر رہا ہوں، اٹھ کے جا رہا ہوں۔ تو بچوں سے کہا کہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بھائی کون سمجھائے؟ ان کو کسی نے سکھایا تھوڑی ہے، جب جوان نہیں سنتے تو میں بڑھاپے میں کیسے سن لیتا؟ اس لیے میں نے برات اختیار کی اور اٹھ کے چلا گیا۔ جو بول رہے تھے ان سے بھی برات کی، جس کے بارے میں بول رہے تھے اس سے بھی برات کی، گویا پورے بول سے برات کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کتنی عظمت والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر چند احادیث مبارکہ سنیے ذرا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ فرمایا کہ جب شیطان کا کسی راستے سے تیرا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، شیطان تیرے سامنے آ جائے تو وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھ کر تو شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3683۔ دوسری روایت سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں کے شیاطین اور جنات کے شیاطین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگ رہے ہیں۔ جامع ترمذی روایت نمبر 3691۔ صرف شیاطین جنات کے نہیں بلکہ انسانوں میں بھی جو شیاطین چھپے ہوتے ہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگ جاتے ہیں۔
آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھیں، ان کی ذات کی طرح ان کے نام کا بھی اتنا رعب ہے۔ آپ کسی دروازے کے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیں، آپ دیکھیں گے کوئی کالا شیطان کا چیلا وہاں سے گزرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ جس شخص کے، جس ہستی کے نام میں اتنی پاور ہے، اتنی عظمت ہے، اتنا دبدبہ ہے، اس کی اپنی ذات میں کتنا دبدبہ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ صرف جنات کے شیاطین نہیں، انسانوں کے شیاطین بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگ جاتے ہیں، آپ کی ذات سے بھی اور آپ کے نام سے بھی۔ ایک اور روایت سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے، بے شک شیطان تجھ سے البتہ ڈرتا ہے۔ کتنی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3690۔ یہ جو چند روایات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی،